لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله المولانا العظيم. یہ سورہ مائدہ کی 111ویں آیت ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا کہ جس دن ہم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا آپ لوگوں کو جب آپ نے ایمان کی دعوت ان لوگوں کو دی. اس میں خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے کہ میں نے آپ پر احسان کیا، آپ کی والدہ محترمہ پر احسان کیا، جبریل امین علیہ السلام کو آپ کے ساتھ رکھا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اس طرح سے آپ بچپن میں بھی آپ نے کلام فرمایا، بڑے ہو کر بھی کلام فرمایا، فصیح و بلیغ کلام فرمایا. میں نے آپ کو تورات کا، انجیل کا علم دیا، حکمت و دانائی آپ کو سکھائی، نبوت آپ کو عطا فرمائی اور معجزات دیے کہ آپ مٹی سے پرندے بناتے تھے، اس میں پھونک ڈالتے تھے میرے حکم سے، پھر وہ واقعی پرندہ بن جاتا تھا. بیماروں کو آپ ٹھیک کرتے تھے. اسی طرح سے آپ میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. اور یہود نے جب آپ کے خلاف سازش کی تو میں نے آپ کو ان کے شر اور مکر و فریب سے آپ کو بچا لیا. تو پہلے تو اس کا تذکرہ آ گیا. یہ سب قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہاں. عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں تفصیل کے ساتھ اس لیے آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل کے 2 طبقے ہو گئے. ایک طبقہ تو وہ ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کے معجزات کو دیکھ کر یہ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو برباد ہو گئے یہ کہہ کر صاف انکار کر لیا. اور اس کی وجہ اس سے پہلے آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں سے فرماتے تھے کہ یہ جو آپ لوگوں نے تورات میں خود ہی ادھر سے اضافہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. جو چیزیں اللہ نے حرام کر رکھی تھی وہ آپ لوگوں نے حلال بنا لی، اس لیے یہ چیزیں چھوڑ دو. تو یہ ان کے مزاج کے خلاف یہ بات پڑھی اور آہستہ آہستہ انہوں نے دشمنی اختیار کر لی. بادشاہ کو بھی تیار کر لیا کہ ایک شخص ہے، ایک جوان ہے، یہ تورات کے بہت سارے احکامات کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ احکامات ہیں نہیں. چونکہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ تو واقعی اللہ کی کتاب ہے، اس وجہ سے بادشاہ کو بھی اپنے ساتھ کر لیا. یہاں تک کہ وہ پروگرام انہوں نے بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکانے کا. ایک طبقہ تو یہ تو برباد ہو گیا، یہ یہود کا طبقہ تھا. دوسرا طبقہ کیسے برباد ہو گیا؟ دوسرا طبقہ اس طرح برباد ہو گیا کہ جب انہوں نے معجزات دیکھ لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو جب تک حضرت موجود تھے تب تک تو وہ عقیدے پر تھے، صحیح عقیدے پر تھے. اس کے بعد بگاڑ پیدا ہوا کہ انہوں نے معجزات دیکھ لیے کہ بیماروں کو ٹھیک کر رہے ہیں، مٹی کے جانوروں کو بنا کے اس میں پھونک ڈال کے اس کو واقعی پرندہ بن جاتا ہے. تو وہ
افراط میں مبتلا ہو گئے. وہ یہ سمجھے کہ یہ کام تو انسان کر ہی نہیں سکے گا کہ مردے کو زندہ کرے، نابینا کو ٹھیک کرے، فلاں فلاں بیمار کو ٹھیک کرے، یہ تو نہیں کر سکتا. اس لیے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملتا جلتا ہے. اب یا تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ اس کی شکل میں دنیا میں آئے ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، ابن اللہ کا، اس لیے ان کو معبود کا درجہ دے دیا. تو یہ دونوں طبقے برباد ہو گئے. ایک طبقہ اس لیے برباد ہو گیا انکار کر لیا، دوسرا طبقہ اس لیے برباد ہو گیا کہ ان معجزات کو وہ نبوت کی دلیل نہیں، ان کو الوہیت کی دلیل سمجھنے لگے. تو انہوں نے معجزات کو دیکھ کر انکار کر لیا، یہ تو جادو ہے، وہ تو برباد ہو گئے. انہوں نے معجزات کو دیکھ کر ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کا درجہ دیا، معبود کا درجہ دیا. اب اللہ تبارک تعالیٰ یہ نعمتیں تو گنا رہے تھے معاشر کے میدان میں، اسی کے ضمن میں کیا بلکہ اسی کے ساتھ یہ آیتیں ہیں. اب اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں، اور ان نعمتوں میں یہ ہے کیا، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے وہ وقت یاد کر لو. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے دل میں ڈالا حواریین کے، ان آمنوا بی و برسولی، کہ یقین لاؤ، ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر. یہاں دو لفظ آئے، ایک تو اوحیت کا لفظ آیا، ایک حواریین کا لفظ آیا. حواریین کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کے مددگار، ان کو قرآن پاک نے فرمایا یہ حواری ہے. قرآن پاک میں بھی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کون ہے میرا مددگار، قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم انصار اللہ ہیں. تو حواری ان کے صحابہ کو کہتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو کہتے ہیں جو واقعی ان کے ساتھ تھے اور ان کا ساتھ دیتے تھے. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انصار ہیں، انصار مدینہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو یہ فرمایا. ایک لفظ میں اوحیت کا آیا، وحی نازل کی. ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا وحی تو نازل ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام پر. عام طور سے بھی کہتے ہیں میں کیا وحی ایسا کہتے ہیں، نہیں میں کیا وحی ایسا نازل کروں، میں کہتے ہیں اس پتہ، کیونکہ وحی کا یہ تعلق ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ. وحی تو ایک وہ وحی ہے جس کو اصطلاحاً وحی کہتے ہیں، وہ تو خاص واقعی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ. لیکن وحی کا مفہوم بہت وسیع ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا کوئی پیغام کسی کا بھیجے انبیاء علیہ السلام کے واسطے کے بغیر، یعنی ڈائریکٹ دل میں ڈال دے یا ڈائریکٹ حکم بھیج دے، اس کو بھی قرآن پاک نے وحی فرمایا. مثلا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کی طرف کہ تم ایسا ایسا گھر بنا لو، فلاں فلاں جگہ بنا لو. ظاہر سی بات ہے وہاں وحی سے وہی اصطلاحی مراد نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آگے شہد کی مکھیوں کے پاس، اور جہاں دنیا بھر میں شہد کی مکھیاں ہیں ان تک پیغام پہنچا دیا، اور وہ مکھیاں جب مر گئیں تو نئی مکھیاں آ جائیں گی. پھر سلسلہ چلتا رہے گا کہ جبریل علیہ السلام تو پھر ہر سال کیا ہر مہینے آنا پڑے گا اور شہد کی مکھیوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائیں گے. وہاں سارے حضرات فرماتے ہیں یہاں وحی سے مراد جبریل علیہ السلام کا آنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق کے دل میں ڈال دیتا تم کام ایسا کر لو. اس کو بھی وحی سے تعبیر کر لیتے ہیں، اس کو الہام بھی کہتے ہیں. اور ہدایت کے جہاں درجات بتائے گئے ہیں، ہدایت کا درجہ ایک یہ ہے، ایک یہ، اس میں یہ بھی ہے. ہدایت کا ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وجدان میں، قلوب میں، دلوں میں ایک چیز ڈال دیتے ہیں. تو جب دل میں وہ چیز آ گئی پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو اسی مطابق کام کر لے گا. بطخ کے دل میں ڈال دیا کہ تم اس طرح سے تیرو پانی کے اندر، اس نے تیرنا شروع کر دیا. کۄکر پوٗتِس دوٚپُن اور ؤسۍ نہٕ کِہیٖنۍ، سُہ وَسہِ نہٕ تور کِہیٖنۍ، بطخس دوٚپُن وَس. تو یہ وہ وجدانی کیفیت ہوتی ہے. اسی میں خونخوار درندہ بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے. اور کس طرح مجھے زندگی گزارنی ہے
اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کسی آدمی کو سکھانے کے لیے نہیں بھیجتا ہے، نہ کسی فرشتے کو، اور خود ان کو معلوم ہے کہ مجھے کون سی گھاس کھانی ہے، کون سی گھاس نہیں کھانی ہے، ورنہ تو گھاس تو سب کی سب ہے، تو لیکن وہ وہی گھاس کھا لے گا جو اس کے لیے مفید ہو، جو مضر ہو اس کو بالکل منہ نہیں لگائے گا جانور۔ ایسے جو اور چیزیں ہیں، تو جس جانور کی جو فطرت اللہ نے بنائی وہ اسی طرح کام چلائے گا، بچوں کو پالے گا، بل بنائے گا، گھونسلہ بنائے گا، یہ ساری چیزیں۔ یہ میرے اپنے بچے ہیں، وہ اپنے بچے نہیں، اپنے بچوں کو پالے گا۔ ہدایت کا ایک درجہ تو یہ بھی ہے۔ ہدایت کا ایک درجہ ہے حواس۔ حواس کے معنی آتے ہیں جس میں ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھ ہیں، کان ہیں، جس کو کہتے ہیں چکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت سماعت، دیکھنے کی طاقت بصارت، چکھنے کی اس کو ذائقہ کہتے ہیں۔ تو یہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں انسانوں میں بھی اور جانوروں میں بھی۔ اس میں کیا ہے، آنکھ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تم اتنا دور دیکھو، آنکھ تو خود دیکھے گی، کان خود جو ہے وہ سن لے گا۔ اسی طرح سے اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے عقل و فہم کا، فہم و فراست، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے جانوروں کے مقابلے میں۔ عقل تو جانوروں کی بھی ہوتی ہے لیکن عقل میں تفاوت ہے، جیسے انسانوں میں بھی ہے۔ انسان سارے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہ بہت عقل مند ہے، بڑا ایفیشینٹ ہے، وہ ہے انٹیلیجنٹ ہے، کیا کیا کہتے ہیں، بڑا قابل ہے۔ تو انسان تو سارے ایک جیسے ہیں، لیکن ایک کا قوت حافظہ کچھ اور ہے، دوسرے کا کچھ اور ہے۔ قوت فہم، فہم میں فرق ہے، ایک کا فہم ایک انداز کا، دوسرے کا فہم دوسرے انداز کا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ خود ڈال دیتے ہیں، اس میں اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے آگے اگر رہنمائی کی ضرورت ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دے گی، ان کی اب رہنمائی کر لو، کیونکہ اب آپ ان کو وہ باتیں بتائیں گے جو عقل میں آنے عقل خود اس کو ثابت نہیں کر سکتی، اور حواس خمسہ بھی وہاں سب فیل ہیں۔ وہ باتیں آپ ان کو ارشاد فرما دیجیے، وہ باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں۔ مثال کے طور پر کتنی عقل آدمی لڑائے، کتنا ہی عقل مند ہو، لیکن مردہ کیا کہتا ہے یہ آج تک کسی نے نہیں سنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم مردہ باتیں کر لیتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب جنازہ کو لوگ کندھا دے کر اٹھاتے ہیں تو وہ باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے وَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، اگر وہ صالح ہے تو فتقول، وہ میت کہتی ہے قدمونی قدمونی، لوگو جلدی چلو جلدی چلو، یعنی میری لاش کو لے کر جلدی چلو، آگے بڑھو، جلدی دیر مت کرو۔ وہ ان کانت غیر صالحۃ، اگر وہ غیر صالح ہے، اعمال والا ایمان والا نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے فتقول لأہلہا، وہ اپنے اٹھانے والوں کو وہ میت کہتی ہے یا ویلہا این تذہبون بہا، ہائے افسوس آپ مجھ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے عقل یہاں رہنمائی تھوڑی کرے گی، یہاں تو وہی رہنمائی کر لے کہ ایسا ہوتا ہے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کر لیتا ہے، کلی کر لیتا تو منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ نے خود فرمایا۔ ناک میں پانی چڑھاتا ناک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو بنا لیتا ہے تو آنکھوں کے اندر سے نیچے سے یہاں بھی گناہ نکل جاتے ہیں، آپ نے خود فرمایا۔ آپ نے فرمایا وضو بنانے سے جو یہ ناخن ہیں، ناخن کے نیچے سے بھی جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، یہ آپ نے خود فرمایا۔ اس لیے بہت سارے مشائخ کے بارے میں ہے کہ جب کوئی وضو کر لیتا تھا تو فوراً وہ دیکھتے تھے کہ اس وضو کے اندر فلاں فلاں گناہ جو ہے دھل کے چلا گیا۔ جیسے ہم کو میل کچیل نظر آتا ہے، آپ ہاتھ صاف کر لیجئے، اگر آپ کے ہاتھ میلے ہوں تو فوراً وہ میل کچیل جو ہے وہ نظر آ جائے گا پانی کے ساتھ۔ آپ کپڑا دھو لیتے ہیں، اگر کپڑے کا رنگ اس کے ساتھ نکل گیا، اگر اس میں لال رنگ ہے تو لال رنگ کا پانی نظر آئے گا، اگر اس میں اور دوسرا کلر ہے کپڑے کے اندر، جب اس کو نچوڑیں گے تو پانی ویسا ہی نکلے گا اس میں سے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آدمی اپنے عقل سے اس کو ثابت نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہی ضرورت ہے۔ تو یہاں اوحیت کا لفظ آیا۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں ایک جگہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها، قیامت کے دن زمین باتیں کرنی شروع کر دی، کیوں؟ بان ربک اوحى لها، اس لیے کہ اللہ نے وحی بھیجی زمین کے اوپر کہ تم باتیں کر لو۔ وہاں مراد حکم ہے، اللہ نے حکم دے دیا سناؤ جو کچھ تمہارے اوپر ہوا، وہ سنانا ضرور کر دے گا۔ تو یہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب میں نے وحی بھیجی حوارین کے اوپر، حالانکہ وحی تو نازل ہوتی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حوارین پر تو وحی نازل نہیں ہوتی تھی،
اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ یہ میرے نبی ہیں، ان کی بات کو مان لو اور مجھ پر بھی ایمان لاؤ اور میرے نبی پر بھی ایمان لاؤ۔ تو اصطلاح میں اس کو الہام کہتے ہیں۔ کیا؟ جی الہام کہتے ہیں اس کو۔ الہام قرآن پاک میں بھی ہے، جیسے ان آیتوں میں الہام کے معنی میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اپنی امت کے بارے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ خلفائے راشدین اور دوسرے مومنین کو امر بتلا دیں گے، کوئی امر ان کو بتا دیں گے جس سے وہ آگے جو کام ان کو کرنا ہے وہ کر لیں گے۔ یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے اور بھی دوسری کتابوں میں اس طرح کا تذکرہ آ چکا ہے۔ تو یہاں فرمایا جب میں نے دل میں ڈالا، اسی لیے بعض حضرات نے ترجمہ کیا دل میں ڈالا، تاکہ اگر کوئی عام پڑھنے والا ہو تو وہ کہے گا ہاں دل میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے حواریین کی، ورنہ اگر یہی ترجمہ کریں گے جب ہم نے وہی بھیجی حواریین کو، وہ پریشان ہو جائے گا، حواریین کے اوپر وہی کیسے آ جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب میں نے دل میں ڈالا حواریین کے کہ ان آمنو بھی، مجھ پر بھی ایمان لاؤ، وہ بھی رسولی، اور میرے رسول وہاں مراد عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی میرا احسان آپ کے اوپر تھا، یہ کام میں نے خود کیا۔ انبیاء علیہ السلام تو تبلیغ کر لیتے ہیں، لیکن دلوں کو بدلنا، بات کا دلوں میں اتارنا، یہ سب کام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ قالوا آمنا، اللہ نے دل میں ڈال دی یہ بات اور وہ فوراً نے کہا آمنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ایمان لاؤ، لاتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل آمنا، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، یعنی ہم نے آپ کی نبوت کے اوپر بھی ہم نے اقرار کر لیا کہ آپ نبی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس پر بھی ہم نے ایمان لایا۔ اب دیکھیے معلوم ہوا کہ جو حواریین تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی مانتے تھے۔ کیا؟ کیونکہ فرمایا ان آمنو بی و بھی رسولی، مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا بالکل ہے اللہ، ہم نے آپ پر بھی ایمان لایا اور آپ کے رسول پر بھی ایمان لایا۔ معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ مانتے ہی نہیں تھے، معبود مانتے ہی نہیں تھے، تین میں تیسرا مانتے ہی نہیں تھے، صرف رسول مانتے تھے۔ کیا مانتے تھے؟ جی اس کا ثبوت آگے بھی ہے۔ قالوا آمنا، کہنے لگے ہم تو ایمان لا چکے ہیں۔ واشہد باننا مسلمون، واشہد، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیے، باننا مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ ہم تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے واشہد باننا مسلمون۔ دوسرا، اے رب آپ گواہ رہیے ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ کے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہم نے ایمان لایا، آپ ہمارے ایمان کے گواہ رہیے۔ اب یہ بات تو ہو گئی۔ اب اس کے بعد حواریین نے جب معجزات دیکھے عیسیٰ علیہ السلام کے اور یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر لی کہ حضرت بنی اسرائیل کے اوپر تو من اور سلوہ اترتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں من اور سلوہ کا تذکرہ آ چکا ہے، کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا پروردگار ہمارے لیے بھی آسمان سے کوئی کھانا بھیج دیں؟ اس میں ان کا تذکرہ اسی کھانے کا تذکرہ ہے۔ اذ قال الحواریون، جب حواریین نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے، مراد وہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مددگار، یا عیسیٰ ابن مریم، دیکھیے اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، جب حواریین نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے، مریم کے، یہ نہیں کہا کہ اے ابن اللہ، اے اللہ کے بیٹے، اے اللہ، یہ نہیں کہا، اے تین کا تیسرا۔ معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم سمجھتے تھے، یہ مریم کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، خود قرآن پاک میں ہے، اور ان کو رسول سمجھتے تھے، اللہ نہیں سمجھتے تھے، معبود نہیں سمجھتے، الہ نہیں سمجھتے تھے۔ دیکھیے قرآن پاک میں اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، جب حواریین نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، حل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے، ان ینزل علینا، کہ وہ نازل کرے، اتارے ہمارے اوپر، مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک خوان بھرا ہوا، آسمان سے پکا پکایا کھانا وہ ہمارے لیے بھیج سکتا ہے؟ اب بھیج سکنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو قدرت ہے یا نہیں، کیوں نہیں قدرت تو ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ تو بیماروں کو ٹھیک کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو یہ تو نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے قدرت والے ہوں گے؟ اصل میں حل یستطیع کا مطلب یہ ہے کیا اللہ تبارک تعالیٰ ایسا کریں گے یا نہیں کریں گے؟
یعنی ہماری درخواست قبول ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے؟ آپ سفارش کر لیجئے، آپ دعا کر لیجئے، ہماری تمنا ہے کہ ہمارے اوپر بھی آسمان سے کچھ کھانا پکا پکایا نازل ہو جائے۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، حل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے، ان ینزل علینا، کہ وہ اتارے ہمارے اوپر، مائدۃ من السماء، کھانا آسمان سے۔ مائدہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر بیٹھ کر آدمی کھانا کھاتے ہیں، تو مائدہ اس لیے دسترخوان کو بھی کہتے ہیں، اس کو سفرہ بھی کہتے ہیں، آج سفرہ، اہل عرب سفرہ کہتے ہیں، وہ بچھاتے ہیں، لیکن مائدہ اس کو کہتے ہیں جو دسترخوان خالی دسترخوان نہ ہو بلکہ اس کے اوپر کھانے کی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہوں۔ اس کا مطلب تو ہے کہ ایک کوئی چیز آئے، کوئی برتن آئے، اس میں کھانا بھی ہو، مطلب ایک غیب سے کھانا آئے، کوئی اتنا بڑا برتن ہو۔ تو پہلے زمانے کے لوگ بڑے بڑے برتنوں میں بھی کھانا کھاتے تھے، جیسے ہمارے یہاں وہ ہوتی ہے ترامی، اہل عرب کے یہاں آج بھی بڑا مجموعہ ہوتا ہے، اتنا بڑا، جو ہمارے ترامی ہے اس سے تقریباً 3 گنا 4 گنا بڑا، اتنا۔ تو اہل عرب آج بھی بیٹھتے ہیں، تو 5-8 آدمی بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر کھانا شروع کر دیا۔ تو مائدۃ من السماء کے معنی آتے ہیں آسمان سے پکا پکا کھانا ہمارے پاس آ جائے، اور کسی چیز کے اندر برکے تو آئے گا نا، ایسے تو نہیں آئے گا۔ یہ انہوں نے درخواست کی۔ قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو حضرت نے فرمایا ڈرو اللہ سے، اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو ڈرو اللہ سے۔ تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسی فرمائش مت کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ آزماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں یا نہیں، ایسا درخواست مت کر لو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ تو ایمان والے ہیں، غیب پر آپ نے ایمان لایا اور میں نے معجزات بھی دیکھ لیے، اب یہ معجزہ کہ آسمان سے کھانا آ جائے اور آپ اس کو کھا لیں گے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ تو بے ادبی اور گستاخی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ہمارے لیے آسمان سے کیا کر لیجیے، کھانا اتار دیجیے، بلکہ کھانا کھانے کے لیے تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس کو اختیار کر لو، یہ فرمائش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحابہ کرام کی شان بہت اونچی ہے، کبھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی درخواست ہی نہیں کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا نحن نرزقک، آپ رزق کمانا چھوڑ دیجئے، آپ کو کمانے کی کوئی فکر نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ہم آپ کو خود رزق دیں گے۔ نبوت سے پہلے 40 سال سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا ہے، لیکن اس کے بعد خرید و فروخت آپ نے کہیں کی ہے، کہیں کوئی چیز خریدی آپ نے تو، لیکن آپ باقاعدہ کاروبار آپ نے وہ نہیں کیا اس کے بعد، کیونکہ ذمہ داری بہت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ تو کاروبار اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ کھائیں پیے، لیکن آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خود آپ کا وہ انتظام خود کر لیں گے۔ اب انتظام کی کئی شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ غیب سے کھانا آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے مریم علیہ السلام کے پاس غیب سے کھانا آتا تھا، جیسے من و سلوہ غیب سے آتا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، یہود کے اوپر، اور جیسے یہ نصارہ، اس میں آئے گا کہ وہ کھانا پھر آیا نہیں آیا، جمہور کا قول تو یہی ہے کہ وہ کھانا آسمان سے آ گیا۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے کھانا بھیج سکتے ہیں ان کے لیے۔ خود صحابہ کرام کے بارے میں بھی کہ غیب سے کھانا آتا تھا ان کے پاس۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کافروں نے بند کر کے رکھا تھا، بخاری شریف میں وہ روایت ہے، وہ واقعہ موجود ہے کہ وہ خاتون خود کہتی ہے کہ ہم نے اس جوان کو کوٹری میں بند کر کے رکھا تھا، ایک ذرا سا روشن دان تھا، میں کبھی کبھار دیکھتی تھی کہ یہ جوان کیا کرتا ہے، میں دیکھ رہی تھی کہ یہ تازہ تازہ انگور کھاتا تھا، حالانکہ پورے مکہ شریف میں انگور نام کی کوئی چیز تھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ غیب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا آ جائے، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، پر مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ پہاڑ ہیں، یہ سونا بنا دیں گے آپ کے لیے، آپ کی ملکیت میں، یا تو پہاڑ سونا بن جائے، اور ایک روایت میں جو پہاڑوں کے ساتھ یہ جو میدان ہے وہاں سنگریزے بہت ہیں، لگٹ لگٹ کہیں پھول، یہ سونے کے بن جائیں گے اور آپ کی ملکیت میں گویا یہ ہوگا۔ تو جس کی ملکیت میں اتنا سونا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کو تو اب کمانے کی ضرورت ہی کیا ہے، کسی کو بھیج دیا اور وہاں سے سونے کا ایک تھیلا لے کر آئے اور پابندی لگا دی کوئی اس کا استعمال نہ کرے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائیں کہ جاؤ جس کو مرضی ہے وہ اپنی ضرورت کے بقدر اٹھا لو، لیکن آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ نہ غیب سے کھانا آئے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، نہ سونا بن جائے یہ پتر یہ بھی نہیں۔ پھر کیا کہ اسباب کے تحت، کیا
اسباب کے تحت جو آپ بھیج دیں گے اللہ میں اس کو قبول کر لوں گا. تو اسباب کے تحت کبھی کم ملتا ہے، کبھی زیادہ ملتا ہے، کبھی ملتا بھی نہیں. آپ نے فرمایا ایسا ہی کر لوں گا. جس دن اسباب کے تحت میرے پاس آ جائے گا کھانا، میں کھا کے شکر کر لوں گا. جس دن نہیں آئے گا اور میں اس دن صبر کروں گا اور آپ سے مانگوں گا. کیونکہ آپ نے اس لیے قبول نہیں فرمایا، آپ کو معلوم تھا کہ میرے امت میں تو بہت سارے افراد ایسے ہوں گے غیب سے تو ان کے پاس کھانا آئے گا نہیں، اور ان کو اس وقت جو ہے فاقے کی نوبت آ جائے گی. اور صحابہ کرام کے یہاں ایسے حالات تھے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایسی زندگی گزاروں گا جیسے صحابہ زندگی گزارتے تھے. تو اس طرح کی بات آپ نے اللہ سے کبھی نہیں مانگی. ایک مرتبہ ایک قافلہ گیا تھا جنگ کرنے کے لیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ وہ ان کے سردار تھے، اس کے سپہ سالار تھے اور وہ امیر تھے. اس جنگ میں انہوں نے بہت مشقت اٹھائی، پتے بھی کھا لیے. پھر سمندر کے قریب پہ پہنچے. سمندر میں ایسا طوفان آیا تو سمندر نے ایک بہت بڑی مچھلی کو پھینک دیا خشکی کی طرف. تو جب سمندر سے وہ لہر اٹھتی ہے، جو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں وہ لہر اس کو اپنے ساتھ اٹھا لیتی. تو اتنی بڑی مچھلی اس کو گرا دیا سمندر کے اندر. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی یا کیا تھا، بہرحال اس کو پھینک دیا. اس کے بعد جب پانی واپس چلا گیا تو وہ تو وہی رہی اور تڑپتی رہی. اتنے میں ان کا قافلہ وہاں پہنچا تو اس کو تو ذبح تو کرنا نہیں، اس نے تلواریں اور وہ اور یہ لا کے اس کو کاٹنا شروع کر دیا. 18 روز تک انہوں نے گوشت کھایا اس کا. یہ روایت میں ہے. پھر انہوں نے کیا کیا، بطور مذاق کے اس کی جو یہ پسلی ہڈی اس کو کھڑا کر لیا. اتنی اونچی تھی وہ، ایک آدمی اونٹ پر بیٹھا اور اس کے نیچے سے گزر گیا. ویل مچھلی بھی تو آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. میں نے اپنے آنکھوں سے ویل مچھلی کی وہ ہڈیاں دیکھی ہیں. ہے بہت ساری جگہوں میں رکھی ہوتی ہیں، میوزیم میں اور کہاں کہاں، بمبئی میں کیا کیا ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک ہے. تو اس طرح سے جب وہ واپس آئے تو یہ واقعہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم لوگوں کی دعوت کی تھی، یہ غیب سے اللہ نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا. وہ جو معجزات آتے ہیں، پانی نہیں تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنا پانی آپ لوگوں کے پاس ہے اس کو لاؤ. ایک برتن میں آپ نے دستی مبارک اس میں ڈال دیا اور انگلی سے پانی ابلنے لگا. وہ کیا ہے، پہلے تھوڑا سا پانی حاصل کر لیا پھر اس میں دستی مبارک ڈالا تو کچھ نہ کچھ ظاہری اسباب تو آ گئے تو اس کے ابلنے لگا. ایسی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی، میں بہت بھوکھا تھا، لمبی روایت ہے. باہر بیٹھا، شاید کوئی آ کے مجھے بتا دیا آؤ ہمارے گھر کھانا کھا لو. اب آپ صدیق تشریف لائے. میں نے ان سے سلام کلام کے بعد ایک مسئلہ پوچھا، حالانکہ وہ مسئلہ مجھے خود معلوم تھا. تو انہوں نے مسئلے کا جواب دیا، چلے گئے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. میں نے وہی مسئلہ ان سے پوچھا، حالانکہ مجھے وہ مسئلہ معلوم تھا خود، تو لیکن نیت یہ تھی یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے مسئلے کا جواب دے دیا، چلے گئے. میں وہیں بیٹھا رہا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں خاموش رہا. اب تو ان سے مسئلہ تو نہیں پوچھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسکرا رہے تھے اس وقت. خود فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا حضرت کا چلو ہمارے ساتھ، ہمارے گھر چلو. تو لمبی روایت ہے. وہاں جانے کے بعد معلوم کر لیا کچھ ہے کھانے کے لیے، نہیں ہے. انہوں نے کہا ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے. ٹھیک ہے، دودھ کا پیالہ لے آئے. خوش ہو گئے حضرت ابو ہریرہ، چلو انتظام ہو گیا. مگر رسول پاس میں کیا فرموس ابو ہریرہ ٹھہر تان میں چکیں یہ ہم ساتھی چھینا. بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. وہاں لکھا ضیوف الرحمان، کیا جی اللہ کے مہمانوں کو بلا کے لاؤ. اللہ کے مہمان کن کو فرمایا؟ جو وہاں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ آئے، بڑی تعداد ان کی تھی. وہ آئے، آپ نے فرمایا کہ پلاؤ ان کو. اب ان کو پلاتے رہے، وہ پیتے رہے اور دودھ جوں کا توں برقرار رہا. تمام ساتھیوں نے پی لیا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا پی لو. ہم نے پی لیا. فرمایا اشرب، اور پی لو، اور پی لیا، اور پی لو. انہوں نے کہا حضرت بس، پیٹ بھر گیا. خود فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ اس دودھ کی ٹھنڈک میرے ناخنوں سے ظاہر ہو گئی، یعنی بشہلیوس. تو یہ آپ نے کیا، ایک پیالہ دودھ لائے اور اس ایک پیالے دودھ میں سے سارے حضرات نے دودھ پی لیا. لیکن الگ سے دودھ پیالہ آسمان سے آیا ایسا نہیں، بلکہ اسی دودھ کے اندر اللہ نے ایسی برکت ڈال دی. تو بہرحال
تو صحابہ کرام نے ایسا کبھی نہیں جو کیا. ہاں درخواست کی تھی حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ مالی حالت درست ہو جائے، مالی حالت درست ہو جائے صحابہ کرام کی. یہ سب تو اس میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حوارین سے فرمایا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ایسی فرمائش مت کر لو ان کو